اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل نظر بد کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نظر بد بہت بری چیز ہے۔ نظر بد کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نظر بد ایک ایسا اثر ہے جس کی وجہ سے انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی نظر بد اگر جانوروں کو لگ جائے تو جانور بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دودھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، دن بدن سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نظر بد، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اسی طرح انسان کو نظر بد قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد کس وجہ سے لگتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اچھی کھڑک میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، یعنی خوبصورت شکل و صورت دی، انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان کی پوری باڈی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کو کس حد تک خوبصورت بنایا، 2 بازو دیے، 2 ٹانگیں دیں، اسی طرح چہرہ کتنا خوبصورت بنایا کہ اس طرح نہیں ہے کہ آنکھوں کی جگہ ناک لگا دیا اور ناک کی جگہ آنکھیں لگا دی، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے کان بنائے اور پھر ان میں سننے کی صلاحیت بھی رکھی، ناک کے ذریعے سونگھنے کی صلاحیت رکھی، آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کی صلاحیت رکھی، اور ہونٹوں کے ذریعے بولنے کی یعنی زبان کے ذریعے بولنے کی صلاحیت رکھی۔ اور اب ہمارے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے دانت اور ہونٹ بنائے، اور ان ساری اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر خوبصورت بنایا، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا تاکہ انسان خوبصورت لگے۔ تو پھر خوبصورتی کی بنیاد پر انسان کو نظر لگتی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت ترقی کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حاسدین حسد کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ترقی کیوں کر رہا ہے۔ ان کے دلوں میں اس کی جو ترقی ہے وہ حسد کی نظر سے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور بیمار رہنا شروع کر دیتا ہے، یا اس میں طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو نظر بد کی علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ سست رہتے ہیں، آپ کی پوری باڈی میں درد رہتا ہے، یا آپ کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کا سر چکراتا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ غرض کہ یہ ساری علامات جو ہیں یہ نظر بد کی ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں جو ہر وقت بیمار رہتے ہیں، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں اور مائیں پریشان رہتی ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو نظر لگی ہے، اور نظر ہمیشہ حاسدین کی نظر زیادہ لگتی ہے، لیکن اگر آپ کو نظر لگی، اگر آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو آپ ماشاءاللہ ضرور بولیں، کیونکہ اگر آپ ماشاءاللہ بولیں گے تو وہ آپ کو سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ حسد کی نظر سے اس کو دیکھیں گے تو وہ نظر بد کا شکار ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، خوبصورت انسان دیکھیں، خوبصورت چیز دیکھیں تو اس کے لیے ماشاءاللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورت چیز عطا کی ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے جو اس کو دیکھ کے آپ کو فخر محسوس ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پاس جیسی نعمت ہے مجھے بھی ایسی نعمتوں سے نوازے۔ تو اپنے حق میں یہ دعا کریں تو یہ نظر نہیں لگتی، لیکن آپ حسد کی اور جلن کی نظر سے دوسروں کو دیکھیں گے تو وہ جو بندہ ہے وہ نظر بد کا شکار ہو جائے گا۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو حسد کی نظر لگ گئی ہے۔ انسانوں کو نظر بد جو ہے وہ انسانوں کو زیادہ لگتی ہے، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ چیز محسوس ہو کہ آپ کے اندر یہ بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں، آپ کا اندر کام کرنے کا دل نہیں لگتا، یا آپ دن بدن بیمار رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ
آپ کو جو نظر لگتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو بعض اوقات ایسی نظر اتارتی ہیں، پانی کے ذریعے نظر اتارتی ہیں، یعنی گلاس کے ذریعے نظر اتارتی ہیں، یا سب سرخ مرچ ہوتی ہے اس کو کاغذ میں رکھ کے بچے کے اوپر سے پھیرے لگا کے جلا دیتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں یہ عمل مت کیا کریں، جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے آپ وہ عمل کیا کریں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ ان سے بچا کریں، ان چیزوں سے نظر بد ختم نہیں ہوتی۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی کلام ہے جس سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ نظر بد کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو بار بار نظر رکھتی ہو، دیکھیں ایک دفعہ تو آپ کسی کے پاس جائیں گے دم کرائیں گے بچے کو نظر ختم ہو جائے گی، لیکن بار بار اگر بچے کو نظر لگتی ہے تو آپ یہ عمل گھر میں کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نظر بد کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے کسی کے اندر یہ علامت ظاہر ہو کہ آپ بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں تھوڑے ہی دنوں بعد، تو آپ کیا کریں کہ آپ نظر بد کا علاج کریں، تو انشاءاللہ آپ بیمار پڑنا ختم ہو جائے گا آپ کا۔ تو کیا ہے کہ کسی بھی بچے کو بار بار نظر لگتی ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ایک کاغذ پر لکھنا ہے جو میں آپ کو کلمات بتاؤں گی۔ آپ پین سے لکھ لیں تو بھی بہتر ہے، اگر آپ کے گھر میں زعفران ہے تو آپ کوشش کریں کہ زعفران سے لکھ لیں، اگر پین سے لکھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ باوضو حالت میں یہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس عمل کو لکھ لیں تو لکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا لینا ہے، جیسے موم جامع ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے یہ پلاسٹک کا، اس کو آپ چڑھائیں اس کے اوپر، اور اس کو چمڑے کے اوپر چمڑا چڑھوا کے اس کو بچے کے گلے میں باندھ دیں، تو انشاءاللہ کبھی بچہ جو ہے نظر بد کا شکار نہیں ہوگا، اور یہ جو بار بار بیمار ہوتا ہے انشاءاللہ بیمار رہنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ کلمات ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ تو کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ آپ ان کلمات کو لکھیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باوضو حالت میں آپ ان کلمات کو لکھ کر کاغذ پر لکھیں اور اس پر موم جامہ پہنا کر چمڑا چڑھا دیں اور بچے کے گلے میں ڈال دیں یا کہیں بھی باندھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے کو کبھی بھی نظر بد نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا بچہ روز روز بیمار پڑتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک اور صحت مند رہے گا۔ تو آج کا عمل بہت مجرب ہے، جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ نظر بد سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔